آپ کے ہاں مشہور ہے عقیدہ امامت. ایسے روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ جس کی گردن میں امامت کا کسی امام کی بیعت کا توق نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. یہ ہماری کتابوں میں بھی ملتی ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے اندر کوئی امام کا کوئی اس طرح تصور نہیں ہے جیسے آپ کے آئے. آپ کے جو عقیدہ امامت کا جو تصور ہے ہمارے ہاں یہ مشہور یہ ہے کہ یہ اس کو ایسے ہی اتھینٹک مانتے جیسے نبوت ہے، یعنی نبی سے بھی بڑھ کر مقام دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کا عقیدہ امامت اہل تشیع مکتب اہل بیت میں وہ کس درجے کا، اس کو کیسے مانا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی ہماری کہ بھائی ہم سے تو پوچھ لو ہم کیا چاہتے ہیں یا ہم کیا مانتے ہیں، ہماری کتابیں پڑھ لیں. جی اگر وہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ نبوت سے پہلے امامت ہے تو پھر تو بات کیجیے. لیکن اگر ہمارے اصول دین میں پہلے توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر میعاد، پھر کیا جھگڑا ہے؟ عدل بھی تو ہمارے یہاں اصول دین میں نا، لیکن وہاں 3 اصول دین ہے، توحید، نبوت، میعاد. ہمارے یہاں اصول دین دوسرا ہی عدل ہے، عدالت، عدالت کا قیام. یہ عدالت کا قیام کون کرے گا؟ اچھا چلیے یوں چلتے ہیں، پہلے پھر وہی والی بات کر دیتے ہیں کہ ایسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے سوال کیا آپ نے تو تاکہ وہ آسانی سے سمجھ لیں. اس میں بھی ہم منطق، فلسفہ اور وہ جو کلامی بحث ہوتی ہے متکلمین کی جو بحث کہلاتی ہے اس میں ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ امامت کا کنسپٹ ہے کیا. دیکھیے قرآن مجید میں امامت کیا ہے؟ قرآن مجید میں امامت کا لفظ جو ہے وہ 3 طرح کے معنی میں آیا ہے، ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک امامت وہ ہے پیشوا کے معنی میں، اچھے ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا برا ہو. مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنایا، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، لڑو ائمہ کفر سے. آ گیا لفظ ائمۃ الکفر یعنی پیشوا، رہنما، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں نا. تیسری آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، نص قرآنی ہے نا کہ کوئی شخص بغیر امام کے نہیں اٹھایا جائے گا. یہاں بھی کس معنی میں؟ یعنی جس کو فالو کر رہا ہے. یہ وہ معنی بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو بھی فالو کر رہا ہے، معصوم کو فالو کر رہا ہے، غیر معصوم کو فالو کر رہا ہے، سیاسی لیڈر کو فالو کر رہا ہے، مذہبی لیڈر، جس کو فالو کر رہا ہے. یوم ندعو کل، یہ حدیث تو نہیں ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے، یعنی جس کی بھی وہ پیروی کر رہا ہے. صحیح. تو ایک تو نص قرآنی کہ بھئی آپ کو، اس لیے ہمارے یہاں وہ حدیث زیادہ معتبر ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت پر گیا. لہذا امام کی شناخت نص قرآنی کی تحت ضروری ہے، جس کے پیچھے آپ کو اٹھنا ہے. وہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ جب قیامت کے دن میرا حشر امام کے ساتھ ہوگا نا، بنیاد سے چلیں گے نا، بڑا آسان ہو جائے گا مسئلہ. ہم اس لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے امام کے ساتھ اٹھ رہا ہے نا، جس کو میں فالو کر رہا ہوں، جو میرا پیشوا ہے. جی. تو قیامت کے دن جو میرے اعمال کا ذمہ دار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو پوری ذمہ داری لے گا نا. تو اتنا تو یقین ہو، پہلے مرحلے میں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہی، ہمارے دیگر مکاتب میں بیعت کے نام پہ آتی ہے نا وہی چیز. جی. تو بھائی وہ کیا ہے؟ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے یوم ندعو کل اناس بامامہم؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ امام کے ساتھ اٹھنا ہے. اچھا وہ بھی امامت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو وہی ہے نا، کیونکہ بیعت کا مطلب ہے کہ آپ اسی کے فالو کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو مفہوم کیا بن رہا ہے؟ کتب، غوث، ابدال جو بھی ہے، مفہوم تو یہی بن رہا ہے نا کہ قیامت کے دن یہ ہمیں شفاعت کرے گا، ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب اپنے امام کے ساتھ اٹھایا تو پہلے مرحلے میں اس میں معرفت واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی امام کی؟ کیونکہ اس کا حشر، قبر کے بعد حشر نشر تو امام کے ساتھ ہے. جب امام کے ساتھ، اس لیے ہمارے یہاں اصول دین ہے کہ واجب ہے شناخت، عقلی شناخت، کیونکہ اصول کا تعلق ہے عقل کے ساتھ. عقلی شناخت. عقلی شناخت کیا تقاضا کرتی ہے؟ عقلی شناخت یہ کرتی کہ جس کے ساتھ تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی، جو تمہاری دنیا میں بھی رہنمائی کرے اور آخرت میں بھی تمہارا پیشوا بنے. تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر مجھے یقین راسخ ہونا چاہیے نا، کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجھے گمراہ نہیں کرے گا نا، گمراہ نہیں کرے گا. ایک بات طے ہو گئی. یہ اپنے عقیدے کے حساب سے امامت کے بنیاد یہ ہے کہ نہیں امام کے ساتھ، لہذا امام کی معرفت واجب ہے، واجب.
اس حد پر ہے کیونکہ عقلی مسئلہ ہے، لہذا اصول دین میں آئے گا، کیونکہ اسی کے دم سے عدالت کا قیام، نبی سے بڑا نہیں ہے۔ نبی کا کام ہے دین لانا، امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ دیکھیں نا، لاشعوری طور پہ بھی ہر مسلمان کہتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں دین بچایا، کہتا ہے نا، سب کہتے دین بچایا، دین کے لیے قربانی دی، کیونکہ امام ہے۔ اتنا ہمیں نہیں معلوم کہ امام دین کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی وہ جو حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھی ہم آگے تشریح کر دیں گے کیا مطلب کیا ہے ہمارا، پہلے ہم آیات بتا دیں آپ کو۔ یہ ہوگی کہ امامت یہ ہوگی کہ اس میں سب کے لیے۔ اب آئیے سورہ بقرہ 124ویں آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یہ تب جب امتحان دے چکے، امتحان کب دیے؟ جب نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے، خلیل تھے نا، رسول تھے تو امتحان دیے نا، بالکل، جب ہم نے آزما لیا سب چیزوں سے، پھر ہم نے کہا اب ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے جا رہے ہیں، امام بنانے جا رہے ہیں۔ یہاں امامت عامہ، یعنی وہ امامت جس میں دنیا آخرت سب کی چیزیں ہیں، یہ ایسا منصب تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال من ذریتی، میری اولاد کو بھی دی۔ جواب کیا ملا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین جو ہوں گے تمہاری نسل میں ان تک یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ اب ظالمین ضد ہے عادل کی، ظالم ضد ہے کس کی؟ عادل کی۔ طے ہو گیا نا کہ جو امام ہوگا پہلی شرط اس کی کیا ہوگی؟ پہلی شرط عادل ہے، کیونکہ ظالم امام ہو ہی نہیں سکتا۔ ظلم کا مطلب خالی گردن اڑا دینا نہیں ہے، ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں جوتی کا مقام پیر میں ہے نا، سر پہ رکھنا ممکن ہے گناہ نہ ہو، لیکن ظلم تو ہو گیا نا۔ ٹوپی کا مقام سر پہ رکھنا ہے، اس کو پیر میں رکھ لوں تو ظلم ہو گیا نا، کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو ظالم کیسے بن سکتا ہے امام؟ یعنی جو ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا نہ جانتا ہو، نہ سمجھتا ہو، تو پھر وہ ایسا امام ہونا چاہیے عادل کہ جو ہر شے کے ساتھ عدل کرے، ہر شے کے ساتھ انصاف کرے۔ پہلی شرط ہوئی کہ ایسا امام وہ ہونا چاہیے عادل۔ اس لیے عدالت ہمارے یہاں دوسرے نمبر پہ آ گئی، کیونکہ عدالت لازمہ ہے نبوت کا بھی اور امامت کا بھی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ بھئی حضور اگر معاذ اللہ سو رہے تو وہ نبی نہیں ہے، یا فلاں کام کرے تو وہ نبی نہیں، ہمارے نہیں ہے۔ ہر حال میں نبی، وہ خواب کے عالم میں بھی نبی ہے، وہ کسی بھی عالم میں ہے وہ نبی ہے۔ اس سے گمان، اسی لیے عصمت بھی ہماری آ جاتی نا، عصمت کے 40 سال سے قبل بھی نبی ہیں اور پیدائش 40 سال قبل۔ ہمارا تو عقیدہ سیدھا ہے، ہم اس میں تقیہ کرتے ہی نہیں کہ بھئی جب کچھ بھی نہ تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، تو ہم تو یہاں تک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کہ لولا کما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو میں افلاک ہی خلق نہ کرتا، بات ختم ہو گئی۔ عالمین بعد میں آئے ہیں، محمد عربی کا نور پہلے خلق ہوا، ان کے لیے خلق ہوا ہے نا سارا، رحمت للعالمین ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، اب آئیے سورہ انبیاء 73ویں آیت، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات۔ اس کا پس منظر بھی بتا دیں، کیونکہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی سیاق و سباق سے ہٹ کے بس ایک آیت بیچ میں، نہیں، بیچ میں سے نہیں بتا رہا۔ یہ تمام انبیاء، جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے نا، ان انبیاء کا ذکر ہونے کے بعد 73ویں آیت میں ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان تمام انبیاء کو امام بنایا نا۔ پیچھے سب کا متعدد، یعنی جتنے انبیاء کے نام اس میں ہیں، سورہ انبیاء میں سب سے زیادہ انبیاء کے نام ہے، اس کے سورہ صافات میں وجعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام، اس منصب کا امام بنانا، نبی بنانا اور وہ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ منصب اتنا زبردست ہے۔ لوگ کہاں سے فیصلہ کریں گے کہ عادل، جب ان کا خود اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عادل ہوں کہ نہیں ہوں میں، جب لوگ خود یہ شرائط پوری نہیں کر سکتے، کوئی زمینی ڈیموکریسی تھوڑی ہے کہ آپ نے مل کے کسی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ الہی منصب ہے، ہمارے یہاں امامت جو ہے وہ الہی منصب ہے، یعنی اگر رسول بھی کسی کو امام بنائے گا تو اللہ کے حکم سے بنائے گا، رسول اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ ابھی میں دلیل دے دوں گا نا آپ کو، پیغمبر بھی اپنی مرضی سے اپنا جانشین نہیں بنا سکتا جب تک اللہ کی مرضی، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، نہیں کر سکتا۔ الہی منصب ہو جائے، ہم نے ان کو امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہدون بامرنا، یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے، واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ یہ منصب الہی ہے،
یہ اللہ دیتا ہے منصب. جیسے جناب ابراہیم کے لیے قال انی جاعلک للناس, میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. یہ منصب ایسا نہیں کہ ہم 4 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کسی کو امام بنا دیں. ہاں عام معنی میں نے بتا دیا, وہ تو مسجد کا بھی پیش امام ہے ہمارا, اس کو بھی ہم امام صاحب کہتے ہیں. یہ عمومی معنی ہے نا. امام غزالی کہہ دیا, امام خمینی کہہ دیا ہے نا, یہ سب یہ عمومی معنی ہے. اور جتنے بھی تاریخ میں گزرے وہ عمومی معنی ہے. اس میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس میں تو سارے, جس کو معتبر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے, شیخ ہوتا ہے اپنی قوم کا, اس کو امام کہتے ہیں. اچھے معنی بھی کہتے ہیں نا. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لگتا ہے نہیں لگتا؟ امام کا لفظ لگا دیا جاتا ہے, ہر مکتب میں لگایا جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو جس کے بھی ماننے والے ہوں, ہم اس سے بحث نہیں, میں مانوں یا نہ مانوں. اگر کوئی مان رہا ہے امام ابن تیمیہ تو بھائی وہ کیا لگا رہا ہے, ان کو سب سے بڑا مانتا ہے تو کہہ رہا ہے نا وہ, یہ الگ. اب وہ خاص امامت کون دے گا؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ امامت جو میں نے ائمہ کے نام لیے جن اماموں کی, یہ اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے تو نہیں دی نا, یہ تو ہم نے لگایا نا ان کے ساتھ. جو ہم علماء کی جو بات کرتے ہیں, علماء کے ساتھ امام کا لفظ اللہ نے تو نہیں لگایا, یہ تو ہم نے لگایا. ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں, میں نے کہہ دیا عام مانا ہے. اس میں ہم جس کو بہت بڑا عالم زمانے کا سمجھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ ہم اصطلاحات کہہ دیتے ہیں امام. ٹھیک ہے, میں نے کہا امام صاحب, ہم مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں. دیکھیے سب جانتے ہیں, جب میں ان کو امام کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے, امام غزالی کو کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے, امام خمینی کو کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے, اور جناب جب کسی نبی کو کہہ رہا ہوں تو وہ اور معنی میں آتا ہے, اور معنی وہ الہی منصب ہے. یہ اللہ نے دیا, یہ منصب منسوس ہے, یہ منسوس من اللہ. آیت کہتے ہیں اللہ ہم نے امام بنایا. اب آئیے سورہ فرقان 25واں سورہ 74ویں آیت, والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. امامت خاصہ, خاصہ نے خاص کی امام. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہمیں کچھ اچھی اولاد دے دیں, کچھ اچھی ازواج دے دیں. من کا لفظ ہے من تمییز کے لیے, من ازواجنا وذریاتنا اس پہ عطف ہے. کچھ اچھی ازواج دے دیں, کچھ اچھی اولاد دے دیں. قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. سب کے لیے نہیں مانگی دعائیں, کچھ اچھی ازواج, کچھ اچھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں متقین کا امام بنا دیں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقین کون ہیں, 2 جملوں میں بتا دیں. قرآن مجید میں انسانوں کو حکم ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, نا انسانوں یہ کرو یہ کرو, کرے نہ کریں حکم ہے نا. مسلمانوں کو حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو. مومنین کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جتنی بھی آیات ہیں, یا امر ہے یا نہیں ہے, یا امر ہے یا نہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. پورے قرآن مجید میں متقین کا جو گروہ ہے, اس متقین کے گروہ کو پروردگار عالم نے کوئی حکم دیا ہی نہیں. چیلنج ہے, ایک بھی حکم نہیں. متقین کا ذکر جب بھی آیا ہے نا, ان کے مقام اور منصب کے ساتھ آیا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون ان اللہ مع المتقین انما یتقبل اللہ من المتقین. بلکہ مومنین کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو آگے بڑھو, منزل ختم نہیں ہوئی, جاؤ تقوی کی طرف جاؤ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک حکم نہیں ہے پورے قرآن میں. تو یہ دعا مانگنے والوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ متقین کی جماعت وہ جماعت ہے جسے اللہ نے کوئی حکم دیا, یعنی وہ سب کے قبول سب کے ہوں گے انشاءاللہ اعمال, لیکن قرآن مجید میں جن کی ضمانت دی ہے نا اعمال کے قبول ہونے کی, وہ ہے متقین کا گروہ. صحیح. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تو یہ طے ہو گیا نا کہ انسان, مسلمان, مومنین, اور پھر جا کے متقین کا گروہ. یہ ایک منصب ہے, ایک منصب ہے. اب جب یہ متقین کی امامت کی دعا مانگ رہا ہے, ڈھونڈنا چاہیے نا علماء کو, وہی کون سا گروہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اچھا نہیں ملتا, آسان کیے دیتے ہیں. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ ہم تو عام لوگوں کو دے دیتے ہیں نا, عام لوگ ہیں نا بھائی, وہ نبی ہے نا پیغمبر ہے نا امام, ہم دے دیتے ہیں ان کو, اس پہ جھگڑا کوئی نہیں کرتا. دے دیجیے آپ, ہم بھی دے دیتے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہوگا ہم بھی کہہ دیں گے ہاں بھائی ہے امام, کہہ دیا آپ نے بھی کہہ دیا. اللہ کا رسول جب کسی کو امام کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہے, چاہے یہ قیام کی حالت میں ہو چاہے یہ قعود کی حالت میں ہو, ان کی امامت کیا ہے پھر؟ وہ نص ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے نا, یہ میرے دونوں بیٹے حسن حسین امام ہیں, یہ دونوں امام.
چاہیے قیام کیا. اسی لیے تمام مکاتب شعوری اللہ شعوری طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین سیدنا امام حسین. کیوں بھئی رسول نے لقب دیا, تم نے, میں نے تھوڑی دیا ہے, میں نے تم نے نہیں دیا. اور اسی لیے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. آپ کے یہاں بھی ہماری میں, ہاں آپ کے یہاں گروہ ہے جس نے وہ دوسری حدیث کو بھی رکھا ہوا ہے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی, ہے نا. لیکن ہمیں معلوم ہے ہماری یہاں وہ اہل سنت کے سارے معتبر کتابوں میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں میرے بچے امام ہیں, جنگ کریں تب بھی امام ہے. یعنی اب ان کو فالو کرنے والے کو یہ یقین ہے, ہارنے جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے ان کے سامنے, ان کو یہ یقین ہے کہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ نص قرآنی ہے, نص رسالت ہے, یہ بالکل صحیح عمل ہے. امام حسن علیہ السلام اگر اس کی پیشکش کو قبول کرنے صلاح کی, جو اس نے پیشکش کی مخالف کی, حق ہے. امام حسین کربلا میں جنگ کریں تو یہ وہ عقیدہ راسخ ہے امامت پر, یہ وہیں پر آئے گا جہاں انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن تک کا دنیا اور قیامت, دنیا اور آخرت دونوں کا میرا یہ وارث ہے, اور یہ میرے عمل کا, یعنی میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں یہ میرا امام. تو امام کس نہج پہ ہونا چاہیے؟ جو قیامت کے دن ساتھ دے گا. قیامت کے دن کون ساتھ دے گا؟ جس کے ہر عمل پر یقین ہو کہ اس کا جو عمل ہے وہ درست ہے, یہ جو کہہ دے وہ حق ہے. کہاں سے آگے نظریہ؟ دو تین آیتیں اور آپ کو دیتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بس اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی, اور یہ لوگ جو ایمان لائے, اعمال صالح انجام دیے, نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آگے چلتے ہیں سورہ نساء میں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, ایک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دوسری بات جو اطاعت ہے اس میں دونوں ساتھ اطاعت ہیں, رسول اور کوئی فرق نہیں, فاصلہ نہیں ہے دونوں میں نا. یعنی کیوں؟ رسول کو پردہ فرمانا ہے نا, لقاء اللہ سے پیوست ہونا ہے. پھر کس کی اطاعت کروں گا؟ اولی الامر کی. اولی الامر کون ہے؟ یہ جو انگریز ہم پہ حاکم بن گیا تھا برے صغیر میں, اولی الامر ہے. علماء نے اس کو بھی اولی الامر کہا تھا. اولی الامر ہے. ظالم حاکم مسلط ہو گیا, وہ اولی الامر ہے. ڈکٹیٹر آ گیا, وہ اولی الامر ہے. بادشاہ آ گیا بنی امیہ کا سفاک ترین, وہ اولی الامر ہے. حجاج اولی الامر ہے. عبد الملک ابن مروان اولی الامر ہے. مروان اولی الامر ہے. بنی عباس کے سفاک بادشاہ یہ اولی الامر ہے. کون اولی الامر ہے؟ ان کی اطاعت کرو. جان چھٹی میری پہ, جاؤ جو کرنا ہے کرو. میں تو اولی الامر کی اطاعت کر رہا تھا. وہ شراب پیتا تھا, میں بھی پیتا تھا. وہ یہ کام کرتا تھا, بدکاریاں میں بھی کرتا تھا. تو نے حکم دیا تھا اولی الامر کی اطاعت کری. کیا تباہی مچائی اولی الامر کے معنی میں؟ اولی الامر کیا ہے؟ اب آئیے, امر تو پہلے سمجھو نا کہ کیا ہے. تمہیں امر نہیں معلوم تو اولی الامر کیا تلاش کرو گے؟ امر کی تعریف قرآن میں ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادے ربی کا نام ہے اللہ. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا, ہو گئی. امر کی تعریف ہے. امر اللہ نہیں ہے, امر ارادے رب ہے. اور یہ دو تین مقامات پہ یہی تعریف ہے, سیم یہی ہے. میں تو سورہ یاسین کے حوالہ دے کے پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو, جا کے ڈھونڈ لو جو آیت پڑھ رہا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ امر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے برادر جب وہ امر یہ ہے تو اولی الامر کون ہوگا؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ اولی الامر اللہ کا رسول اولی الامر ہے کہ نہیں ہے. خود ہے نا اولی الامر, یعنی جو چاہے گا جو مانگے گا ہو جائے گا. یہ ہے وہ قدرت معجزہ جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. یہ وہ طاقت جس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے, کیونکہ اللہ نے ولایت میں اعلان کیا ہے نا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا مولا تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور یہ ہے. وہ تو خود فرما رہے کہ تین میں, اور وہاں اطاعت میں بھی تین کے, اللہ, رسول اور اولی الامر. اس لیے سارا جھگڑا غدیر خم پہ آ کے ختم ہوتا ہے, کیونکہ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے اعلان کیا. کر سکتے اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کو یہ اعلان؟ اپنی مرضی سے جناب یونس علیہ السلام نے, نبی نے, اللہ کے نبی نے, وعدہ ہو گیا تھا کہ عذاب آئے گا, لیکن اللہ سے
اذن نہیں لیا, بس چل پڑے کہ اب تو ان پہ عذاب آ رہا ہے, قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. جب قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہم تو نہیں کہتے کہ گناہ کیا, غلطی کی, ہم یہ کہتے ہیں ترک اولا کیا. ترک اولا ہوا, اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی نا تنبیہ, رہنا پڑا ماہی کے شکم میں. تو آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جب جناب یونس کے ساتھ, تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فعل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اللہ کی مرضی, ورنہ پہلے اعلان کر دیتے اپنی مرضی تو ہوتی. تو غدیر خم میں یہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہے نا, یہ اپنے بعد اولی الامر کی نشاندہی, یہ عقیدہ امامت کا آغاز ہے. جی عقیدہ امامت, یعنی امامت کا اعلان تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کر دیا تھا اس امت کے لیے, لیکن یہاں بتایا کہ میرے بعد ہادی کون ہے تمہارا. صحیح, کہ من کن تو مولا, بھائی چلے آپ کہتے ہیں نا جس کا میں مولا نہیں, آپ اس کو سوالیہ بنا لیں, آپ تو عربی ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں. من سوال کے لیے تو آتا ہے نا, من ربوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا, قبر کے جو سوالات ہیں آپ اس کو سوال کر لیں پہلے جملے کو, من کن تو مولا, بتاؤ کس کا میں مولا, فرض کر لیں نا. ہم تو ترجمہ یہی کرتے ہیں نا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کچھ دیر کے لیے لمحوں کے لیے فرض کر لیجئے, جیسے اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے من کن تو مولا, بتاؤ کس کا میں مولا. تو اب کس کا مولا ہے اللہ کا رسول, یہ ہے وہ وجہ, یہ ہے عقیدت کی, شیعہ کی عقیدے کی بنیاد, جو رسول کا حکم ہے کہ میرے بعد اولی الامر کون ہے, میرے بعد حاکم کون ہے, میرے بعد اختیار علی کے پاس. اب علی کے پاس ظاہری حکومت ہو یا نہ ہو, وہ امام ہے, وہ امام ہے اور اولی الامر ہے. صحیح, ٹھیک. اسی لیے جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں وہ جا کے اس کے علاوہ کہیں ختم ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اعلان غدیر قوم